حشرت وإذا البحار سجرت 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 وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. دیکھا کہ خود بخود ثنا کو قرآن حفظ ہوتا جا رہا ہے اور تقریباً 2.5 سال کی عمر میں وہ پورے قرآن پر مسلط تھی. اسے پورا قرآن حفظ ہو چکا تھا. 3 سال کی عمر میں وہ دنیا کی سب سے کم سن حافظہ بن چکی تھی. ناظرین اکرام، آج ہم ایک ایسی کم سن بچی کے پروگرام کو آپ کے لیے پیش کریں گے جس نے جب بولنا شروع کیا تو وہ پورے قرآن کی حافظہ تھی. آئیے پروگرام کو دیکھتے ہیں. میں ایک حافظ کل قرآن کو دعوت دینا چاہتا ہوں. ایک نہایت قابل احترام خاتون. اگر آپ حوصلہ افزائی فرمائیں تو میں ثنا خانم نظری کو دعوت دینا چاہوں گا. تشریف لائیے، اس بینچ کے درمیان میں بیٹھ جائیے. بہت اچھا. سب سے پہلے میں یہاں بیٹھنا چاہوں گا. پروگرام اس بار ذرا الگ نوعیت کا ہے. آپ لوگ خیریت وغیرہ پوچھ لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ثنا نظری پورے قرآن کی حافظہ ہیں. ان کی کیا عمر ہے؟ کتنے سال کی؟ 7.5 سال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کس عمر میں حفظ کرنا شروع کیا؟ پیدائش کے بعد سے میں نے قرآن کو حفظ کرنا شروع کر دیا. کتنے سال سے حفظ ہے؟ پچھلے 4 سال سے میں پورے قرآن کی حافظ ہوں. یعنی جس وقت آنکھیں کھولی یہ کیسے ممکن ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کس عمر سے شروع کیا؟ غیر ممکن مطلب ہے. 1 سال کی تھیں، 2 سال کی تھیں یا 3 سال کی تھیں جب شروع؟ جب 1 سال کی تھی. 1 سال کی عمر سے قرآن سننا شروع کیا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ 3 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا؟ 4 سال کی عمر میں حافظ کل قرآن ہو گئیں یا 3 صرف سال؟ 3 سال میں. 3 سال کی عمر میں حافظ کل قرآن ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. احسن تم. بھائی یہ تو معجزہ ہے بھائی. واہ. لوگ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اس لیے مناسب ہوگا میں ذرا سی وضاحت کر دوں. ثنا گھر کے قرآنی ماحول اور قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہوئے بڑی ہوئی اور جب بولنے لائق ہوئی تو حفظ کرنا شروع کر دیا. ایسا ہی ہے نا ابراہیم؟ تقریباً 23 سال. کتنے سال پہلے حفظ شروع کیا؟ 4 سال پہلے شروع کیا. ایتھلیٹ بھی ہیں آپ؟ جی ہاں، بازوؤں جی، سے معلوم بازو. ہو رہا ہے. جناب میں آپ کا مرید ہوں. اگر مجھے علم ہوتا تو میں سوال نہیں کرتا. اوکے، کون سی ورزش؟ کراٹے کی مشق اور مسلس بنانے کی پریکٹس. استاد رضوان موجود ہیں؟ ماشاءاللہ ابراہیم عزیز. ماشاءاللہ. شکریہ. بات ہے ہر فیلڈ سے ہمارے پاس حافظ ہیں. آپ کا مشغلہ کیا ہے جناب ابراہیم؟ فی الحال تو اسٹوڈنٹ ہوں، البتہ فری لانسر. کبھی مزدوری، کبھی باغبانی. کیا کہا؟ کبھی یعنی کبھی. اور کبھی کبھی مزدوری کبھی باغبانی. اچھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بتائیں کیا ہوا کہ آپ نے حفظ شروع کیا؟ حقیقت میں تقریباً 4 سال پہلے، البتہ اس سے پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے. حاجی آباد آئے. میرے والد اسکول میں چوکیدار ہیں، یعنی سرکاری نوکر. ہمارے اسکول میں حفظ کا ایک کلاس ہوتا تھا. دلچسپ بات یہ تھی کہ ایک چھوٹا سا شہر جس میں ہمارے رشتہ دار بہت تھے، اکثر رشتہ داروں کے بچے اس قرآنی کلاس میں آتے تھے. میں در حقیقت اب میں کیا کہوں، تھوڑا شرارتی بچہ تھا. تھوڑے سے ابھی بھی شرارتی ہو تو ہے، بہت زیادہ رہے ہوں گے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے عزیز ایمن. حسنین کو شاید اپنا بچپنا. جی، آپ کو تو میرا بچپن یاد ہے. مجھے موٹر سائیکل چلانے کا بہت شوق تھا. ایک دن دوستوں کے ساتھ باہر گیا تھا بائک چلانے. جب گھر پہنچا مغرب کا وقت تھا. جب میں گھر کے اندر آیا فوراً میری ماں نے خاص لہجے میں کہا، مثلاً فلاں کے بچے کو دیکھو قرآنی کلاس میں جاتے ہیں اور میرے بیٹے کو ابھی موٹر سائیکل چلانے سے فرصت نہیں. یہ بات میرے دل پر لگ گئی اور مجھے لگا کہ میری حرکتوں کی وجہ سے میری ماں کا دل ٹوٹ گیا ہے. پھر میں نے اپنے بابا کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی نظر ہٹا لی. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری دنیا برباد ہو گئی ہو. ابراہیم، بائک چلانے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. نہیں، کوئی آج کے زمانے میں اچھے خاصے لوگ بائک چلاتے ہیں اور میں خود بھی بائک چلاتا ہوں. میرے پاس بھی بائک ہے. جی. یعنی اصل بائک چلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، کوئی خرابی نہیں. تو پھر کیا
माँ क्यों नाराज थी? حقیقت میں میری ماں کی ناراضگی باہر گھومنے کی وجہ سے تھی، یعنی یار دوستی سے. بزرگوں کی خدمت میں سلام عرض ہے. علیکم وعلیکم السلام. شکریہ. محترمہ ابراہیم سے راضی ہے نا؟ جی بہت پہلے بھی راضی رہی ہوں گی حتماً. راضی تھی جی. جزاک اللہ. لیکن اب آپ ابراہیم کو جیسا دیکھنا چاہتی تھی ویسا جی جیسا چاہتی تھی ویسا ہی ہو یعنی گیا. جب آپ اپنے بیٹے کو دیکھتی ہیں تو خوش ہو جاتی ہیں کہ اللہ آپ نے کا ایک حافظ قرآن کی تربیت کی. جی ہاں، میں تو کہتی ہوں اللہ تیرا شکر، یہ تیری امانت میرے ہاتھوں میں تھی. احسنت. سلامت رہیں. الحمدللہ. تیرا بہت بہت شکر میرے اللہ کہ تو نے توفیق دی کہ میں تیری امانت کی بہتر تربیت کر سکوں. الحمدللہ. الحمدللہ. محترمہ آپ خوشحال رہیں، روئے نہیں. الحمدللہ. ہمیشہ جب میں یہ نماز آنسو جی خوشی میں چاہتا ہوں کہ محبت اور محترمہ کچھ مسرت کے گفتگو ہیں. کریں. یہ آنسو خوشی اور شادمانی کے ہیں. جی ماشاء اللہ اللہ. اللہ سبحان اللہ اللہ. سبحان اللہ اللہ. اللہ سبحان ماشاء اللہ. اللہ. ماشاء اللہ. سلامت رہیں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت حق ہے ان کا مجھ پر. میری ماں نے ہمیں سہارا دیا اور زحمتیں برداشت کی. اب میں اللہ سے چاہتا ہوں کہ وہ توفیق دے کہ میں بھی ان کی زحمتوں کا کچھ بدلہ ادا کر سکوں. بچے چھوٹے تھے، میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، ایک بچے اور اس کے والدین کا انٹرویو آ رہا تھا. ہاں بیٹا حافظ قرآن تھا. میں نے ایک آہ بھری اور کہا پروردگار کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بھی ایسے تربیت یافتہ بچے سماج کے حوالے کروں. ماشاء اللہ. لیکن اب میں اللہ کی شکر گزار ہوں الحمدللہ. کہ میرے 2 بچے الحمدللہ حافظ قرآن ہیں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. احسنت. ماشاء اللہ. یعنی ایک اور حافظ گھر میں ہے. جی ہاں. جزاک اللہ. نام کیا ہے؟ رضا. وہ بھی حافظ کل. جی. ماشاء بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ ماشاء اللہ. بڑے ہیں یا چھوٹے؟ چھوٹے ہیں. احسن. واقعی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ والدین اور والدین کی خوشنودی انسان کی زندگی میں ایسی توفیق کا سبب بنتی ہے جو کسی دوسری چیز سے ممکن نہیں ہے، اور مخصوصاً ماں کی رضامندی. ابھی انہوں نے فرمایا انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ماں کی زحمتوں کا کچھ حق ادا کروں. جناب ابراہیم ممکن ہی نہیں ہے. میں اس سے راضی ہوں، ابراہیم اللہ بھی ہو راضی ہی ہوں، نہیں سکتا. میں سبھی سے راضی ہوں. ماشاء اللہ. ان کے استاد تھے جناب ناصری، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا محترمہ نہیں معلوم کیسے کہوں، سبھی بچے اچھے ہیں لیکن ابراہیم ان سب سے الگ ہے. آپ ابراہیم کا خیال رکھیں اور یہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے. ماشاء اللہ. میں نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم میں ہر نماز کے بعد دعا کرتی تھی، میرے اللہ میں یہ نہیں کہتی کہ میں اس بچے کی مالک ہوں، یہ تو تیری امانت ہے اور میں تو بس امانت کی حفاظت کرنے والی ہوں. میرے اللہ تو میری مدد فرما. میں نہیں چاہتی کہ روز محشر میرا سر شرم سے جھک جائے سلامت رہیں. کہ میں اچھی امانت داری نہیں کر سکی. احسن. اللہ اللہ. ہمیشہ میرے دل میں یہی تھا. کربلا گئی وہاں بھی یہی دعا کی کہ امام حسین آپ میری مدد فرمائیں کہ میں اچھی امانت دار اور بچوں کی اچھی تربیت کر سکوں. ماشاء اللہ. یہ چیز میرے دل میں تھی، یہ میری روزانہ کی دعا تھی. قرآن پڑھتی تب بھی یہی دعا کرتی تھی. میں یہی کہتی تھی کہ اگر پڑوسی کا برتن بھی گھر آ جائے تو ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ پڑوسی کی ملکیت ہے. سبحان اللہ. اسی طرح اللہ نے ہمیں ان بچوں کو امانت کے طور پر دیا ہے، بہت اچھا. اور اگر ہم امانت داری نہ کر سکیں تو میں اپنے کو معاف نہیں کر سکتی. احسن. اور میں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا کہ اس نے میری مدد فرمائی. خوب. تربیت آغوش مادر کی ہے مثل مدرسہ. سبحان اللہ. تربیت آغوش مادر کی ہے مثل مدرسہ. نسل پاکیزہ فراہم یہ کرے گی قوم کو. احسن. یه خواهشی دارم. اونم اینه که من یه هدیه‌ای دارم، قراره با یه نامه‌ایه قراره بدم به حضرت آقا. شماها یکی از این داوران هر کدوم دوست داره، ببینم کدوم دوست داره این هدیه منو برسونه به حضرت آقا. من قول میدم. دوست داره یا میرسونم. زحمته. قول میدم حتما اینو برسونم. حتما برسونه. حتما. نمیگی چی توشه؟ نه دیگه یه چیز ولی خصوصی. من دیدم. یه نامه هم باش بود که البته الان آماده نیست. کجاست؟ نامه داخل پاکته، نگران نباش، همینجاست. خب
میخوای بخونیش؟ خیلی خصوصی آخه خصوصی نوشتی؟ خیلی خصوصیه. حالا میل خودت. میگه ازتون میپرسم بخونم یا نه؟ بخون. حالا خصوصی اصلا دیگه به هر حال. خب سلام ای رهبر عزیزم، من عطیه عزیزه هستم، حافظ کل قرآن کلاس سوم از استان خراسان جنوبی شهر حاجی آباد. من شما را خیلی دوست دارم. من چادرم را خیلی زیاد دوست دارم چون امانت و یادگار حضرت زهرا سلام الله علیها و وصیت تمام شهدا به ما دختران و زنان است و به همین دلیل آن را به شما هدیه می دهم. از پیش از دبستان نماز می خواندم و اکنون نیز نماز می خوانم و روزه هم می گیرم. من خیلی دوست دارم شما را از نزدیک ببینم و برایتان قرآن بخوانم. من اندازه یک دنیا شما را دوست دارم. من اگر دنیا را به من بدهند ولی شما را از من بگیرند، من دنیا را هم با شما عوض نمی کنم. من علاوه بر حفظ قرآن تفسیر ترجمه مفاهیم و شأن نزول آیات را نیز با حول قوه الهی و با کمک و لطف قرآن و اهل بیت علیهم السلام میدانم و حفظ کردم. من با کمک خدا و با لطف قرآن و اهل بیت علیهم السلام قبل از دبستان قرآن می‌خواندم، چون خواندم و نوشتم و می‌دانستم و می‌توانستم بخوانم و بنویسم و شروع به حفظ آن کردم و در سن 6 سالگی حفظ آن را تمام کردم و همچنین در همان زمان صوت آن را گوش می‌دادم. من خواهشی دارم و آن اینکه برایم دعا کنید تا در قرآن و کارهای قرآنی خود موفق باشم. من می‌خواهم که آنقدر درس بخوانم تا اینکه در آینده فردی مفید و مهم برای کشورم بشوم. ممنون. کنار بچه‌های
از وجود او بی نصیب میرسد از راه امام زمان نصر من الله و فتح قریب فرزند ایرانی از نسل آرمانی پیرو فرمان سید خراسانی در کنار بچه های غزه و لبنانی فرزند ایرانی از نسل آرمانی پیرو فرمان سید خراسانی در کنار بچه های غزه و لبنانی یا صهیون حیدر